اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین ویورز، ڈاکٹر صاحبان، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت کاملہ سے نوازے، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کاربوہائیڈریٹ ٹیبلٹس۔ یہ لکڑی کے کوئلہ کی راکھ سے بنی ہوئی ہے۔ یہ دوائی ایسی حالت میں مضر ہوا کرتی ہے جبکہ جسم میں آکسیجن اپنا پورا فعل سر انجام نہ پاتی ہو۔ جلد جسم نیلی اور ہاتھ پاؤں سرد ہوں، جینے کی تمنا پست پڑ چکی ہو۔ مریض یہی خواہش کرتا ہے کہ اس کو پنکھا کیا جائے، اس کو پنکھے سے ہوا ہی دی جائے اور وہ پنکھے کے آگے بیٹھتا ہی رہے۔ قوت ہاضمہ میں بھی نقص واقع ہو، اور اس لیے جو کچھ بھی کھایا جائے جب پیا جائے تکلیف کا باعث بنے۔ معدہ میں گیس ہو، ہوا ہو، بہت زیادہ کھٹی ڈکاریں آئیں، عارضی علام معلوم ہوتا ہو لیکن آرام نہ ہو۔ بدہضمی میں یہ دوائی بہت سود مند ہوا کرتی ہے جبکہ شکم میں خمیر سا اٹھتا ہو اور جی گھٹتا ہو، کھٹا ہو۔ تھوڑی سی غذا بھی ناموافق پڑتی ہے اور معدہ میں تناؤ پیدا کر دیتی ہے، اور اتنی ہوا بھر جاتی ہے کہ مریض کے لیے نہایت ہی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ قبض نہ بھی ہو بلکہ اسہال آتے ہوں، مریض کی طرف دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں خون ٹھیک طور پر نہ تو وہ دورہ کرتا ہے اور نہ ہی آکسیجن کے ساتھ مل کر سرخ بنتا ہے۔ یہ دوائی آواز بیٹھ جانے کے مزمن مرض میں بہت مفید ہے، جبکہ حنجرہ کھردرا ہو، آواز بڑی گہری، بھاری بھاری بھدی سی نکلتی ہو، تھوڑی سی مشقت کرنے سے بھی آواز بالکل ضائع ہو جاتی ہو۔ برونکائٹس پیری میں یہ دوائی نہایت کارگر ہوتی ہے جبکہ بلغم بکثرت نکلتی ہے، لیکن نکالنے میں بڑی دقت ہوتی ہے اور دوران خون میں نقص واقع ہو گیا ہو، مریض کو کمزوری اور نکاہت ہو، سینہ میں جلن ہو۔ کاربوہائیڈریٹ کا مریض عموماً سست، موٹا اور بھدا ہوا کرتا ہے۔ اس کے امراض مزمن صورت اختیار کر لیا کرتے ہیں۔ ایسے مریضوں کے عروق شعریہ کیپلریز میں خون ساکن معلوم ہوتا ہے، جس کے باعث اس کا جسم نیلا، ٹھنڈا اور میں نیلگوں دھبے دکھائی دیتے ہیں۔ جسم نیلا اور مانند برف ٹھنڈا ہوتا ہے، اکثر اوقات زہریلے مادے اس میں نشو و نما پا جاتے ہیں۔ مرض ہیضہ میں بھی جب کولپس کی حالت ہو تو ایسا ہی طب مرکہ میں، جبکہ مریض نیم مردہ سا ہو اور اس کا سر گرم ہو، باقی جسم ٹھنڈا ٹھار، سانس ٹھنڈی، نبض گم، تنفس کی رفتار تیز ہو لیکن سانس مشکل سے آتا ہو۔ مریض ہوا کی بڑی خواہش کرتا ہو اور یہی چاہتا ہو کہ اس کو بڑے زور سے پنکھا کیا جائے اور سب کھڑکیاں کھول دی جائیں اور سارا پنکھا اسی کی طرف رہے۔ یہ دوائی اس وقت جادو کا سا اثر دکھاتی ہے۔ مریض بہت جلد بے ہوش ہو جاتا ہے اور نہایت تھکا ٹوٹا ہوتا ہے، اس کو تازہ ہوا کی بڑی خواہش لگی ہوتی ہے۔ جریان خون میں بھی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے، جبکہ خون کسی مخرج سے خارج ہوتا ہو، مریض نہایت نحیف اور کمزور ہو چکا ہو،
جبکہ کمزور ٹشو سے خون نکلتا ہو اور قوت حیات کمزور پڑ چکی ہو۔ بخار کے ہمراہ پیاس بھی ہو، کئی مقامات جلتے ہوں، کھاتے وقت پسینہ آتا ہو، تبدے نکاہت پیدا کرنے والے پسینے آتے ہوں۔ اس کی دیگر اور بھی خاص علامات جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جب بچپن میں خسرہ وغیرہ نکلے اور نکلنے کے بعد اس کو دمہ کا عارضہ ہو گیا ہو، یا کثرت میہ خواری یا شراب نوشی کے باعث بد ہضمی کا عارضہ ہو گیا ہو، درینہ چوٹ کا بد اثر باقی رہ گیا ہو، یا تپ محرکہ کے اثرات باقی رہ گئے ہوں مریض پہ اور وہ ان سے کلی شفا نہ پا چکے ہوں، تو یہ دوائی ایسے مریضوں کے لیے نہایت موزوں ہوا کرتی ہے جو کہ سابقہ بیماری سے پوری طور پر شفا یاب نہیں ہوتے۔ کنین کے ناجائز استعمال سے بھی شکایت پیدا ہو گئی ہوں، خاص کر جب کہ نوبتی بخاروں کو ملیریا بخاروں میں کنین کے دینے سے بخار کو دبا دیا گیا ہو۔ پارا، نمک، نمکین گوشت، سڑی ہوئی مچھلی یا سڑا ہوا گوشت، چربی کے کھانے سے بھی جو عوارضات پیدا ہو جاتے ہیں، کاربویجی ان کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ زیادہ گرمی کے باعث تو لگ گیا ہو یا جس کو کہتے ہیں لو لگ گئی ہو، قیمتی رطوبتوں جسم کے دانتوں کے اخراج سے عوارض پیدا ہو گئے ہوں، حافظہ کمزور ہو، سوچ بچار سست ہو، روزانہ نکسیر پھوٹ نکلتی ہو اور کئی ہفتے آتی رہتی ہو، تھوڑا سا کام کرنے سے بھی نکسیر پھوٹ پڑتی ہو، مریض کا چہرہ زرد ہوا کرتا ہے، کھانا چباتے وقت دانت درد کرتے ہیں، مسوڑے دانتوں سے پرے ہٹ گئے ہوں اور ان میں بآسانی خون نکل آتا ہو، دانتوں کو صاف کرتے وقت مسوڑوں سے خون نکل آتا ہو، ڈکار آنے سے عارضی افاقہ معلوم ہو، مریض کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے کے باعث مریض جاگ اٹھتا ہو اور رات کو اس کے گھٹنے ٹھنڈے رہتے ہوں، اس کے مریض کو اسہال بکثرت اور بلا ارادہ آتے ہیں اور ان میں مردار کی سی بو آتی ہے، اسہال چکنے کے بعد جلن بہت ہوتی ہے، مرض کے آخری وقت میں ٹھنڈے پسینے، تریلی بہت زیادہ آتی ہے، سانس ٹھنڈا، زبان سرد اور آواز مدھم ہو چکی ہوتی ہے۔ بعض اوقات بجھی ہوئی زندگی کی شمع کو از سر نو روشن کر دیتی ہے۔ یہ میڈیسن مریض اندھیرا پسند نہ کرے، بھوت وغیرہ کا ڈر لگے، آنکھوں کے سامنے سیاہ دھبے لہراتے ہوئے نظر آویں، ضعف البصر ہو، آنکھوں میں جلن ہو، تو اس وقت کاربویجی بہت مفید ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی مرض یعنی کہ خسرہ وغیرہ کے بعد اگر کان بہتا رہتا ہو، ہاضمہ کمزور ہو اور ہضم ہونے سے پہلے ہی کھانا پیٹ میں سڑنا شروع ہو جائے، یعنی کہ کھٹے ڈکار، بدبودار، سانس بھی بدبودار آنا شروع ہو جائے، دودھ، گوشت اور چربیہ غذا سے نفرت ہو چکی ہو، تھوڑی سی غذا کھانے سے بھی تکلیف ہو جاتی ہو اور ہوا جو ہے بدبودار ہو، بقت کے راستہ بہت خارج ہوا ہوتی ہے، شکم میں بہت نفخ ہو، ہوا خارج ہونے سے آرام تو محسوس ہوتا ہے اور درد بھی ہوتا رہتا ہے، پخانہ پھرتے وقت پراسٹیٹ گلینڈ سے رطوبت خارج ہوتی ہے، حیض کے وقت ہاتھ اور پاؤں جلتے ہیں، کھانسی کے ساتھ سینہ میں جلن ہوتی ہے، شام کو کھلی فضا میں کھانے اور گفتگو کرنے کے بعد کھانسی زیادہ ہوتی ہے، کمزوری عامہ کے باعث بال بھی جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وقت کاربویجی بہت مفید ہوا کرتی ہے۔ یہ اس کو 1x 3x اور امراض معدہ میں
اونچی پٹنسی اور امراض مضمن امراض میں اور نکاحت میں اس کی اونچی پٹنسی استعمال کرنی چاہیے۔ یہ تھی آج کی کاربویٹ، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔